بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 نومبر بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پرویز مشرف کے خلاف ایک کیس کی سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے اور یہ بڑا اہم کیس تھا۔ یہ ان کی جو سزا تھی یہ سزا والی اپیل نہیں تھی، یہ بلکہ وہ فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا۔ اس وقت جسٹس مظاہر نقوی صاحب لاہور ہائی کورٹ میں ہوتے تھے اور وہ ہیڈ کر رہے تھے، اور اس وقت کے جو امیر بھٹی ہیں وہ اس بینچ کا حصہ تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں موجودہ 3 رکنی بینچ نے اس خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دے دیا تھا جس نے سزا سنائی۔ اب یہ جو معاملہ ہے، چونکہ اس وقت شو کاز نوٹس جاری ہو چکا ہے اور کارروائی شروع کی گئی ہے مظاہر نقوی کے خلاف، اور پہلے ہی تقسیم تو سب کو پتہ تھی، جب عمر تا بندیال کے دور سے یہ تقسیم تھی۔ اب وہ فیصلہ جا رہا ہے اس بینچ میں، جو بینچ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی 3 نومبر اور اس سے پہلے کی جو ایمرجنسی ہے یا مارشل لا ہے اس کے حوالے سے بڑے سخت ریمارکس دیتا آیا ہے۔ اب ان کے پاس اس مشرف کا کیس ہے۔ یہ کیس اس وجہ سے بھی آگے بڑھے گا کیونکہ اس میں خصوصی عدالت کیسے بنائی جاتی ہے اور اس کا آرٹیکل 6 کے لیے، اور آرٹیکل 6 کا مقدمہ کیسے چلتا ہے، اس کے لیے عدالت کیسے بنائی جاتی ہے، اس کے لیے کون سی کابینہ کیسے اس کو اس کی اپروول دیتی ہے۔ تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں، اور جس پر مجھے لگتا ہے کہ قاضی فیض صاحب اس معاملے کو، ایک تو مظاہر نقوی صاحب کا فیصلہ ہے، ان کے بینچ کا فیصلہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آرٹیکل 6 کا پروسیجر ہے اور پھر مشرف کیس ہے۔ اس بنیاد پر یہ معاملہ بہت آگے بڑھنے جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ فیصلہ کیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا جس کے خلاف یہ اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے آصف زرداری کے فرنٹ مین کو سزا دی گئی ہے، سزا سنائی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی آئی اے کی نجکاری سے متعلق لاہور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف، اس پر عدالت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو طلب کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے قومی ایئر لائن کی ممکنہ نجکاری کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے 2 صفحات پر مشتمل یہ تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ پٹیشن میں آئینی اور مفاد عامہ کے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے بھی نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ فریقین 30 نومبر تک جواب جمع کروائیں اور اسی دن عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ درخواست گزار نے موقع پر اپنایا کہ نگران حکومت کے پاس پی آئی اے کی نجکاری کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ جو نجکاری جس کے لیے فواد حسن فواد کو مشیر لگایا گیا ہے، اس پر یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا نگران حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قومی اثاثے بیچے، اور کیا نگران حکومتیں ایسا کوئی لے سکتی ہیں، فیصلے لے سکتی ہیں، چونکہ ابھی تک تو نجکاری کا معاملہ رکا ہوا ہے، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کی جو فلائٹس بند کی جا رہی ہیں اور آپریشن بند کیے جا رہے ہیں، پی آئی اے کو اس مقام پہ لایا جا رہا ہے کہ کم سے کم بولی میں پی آئی اے کو بیچ دیا جائے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، اسٹیل مل کو اتنا انہوں نے برباد کر دیا کہ آج کوئی بولی میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کا نظام ہے، اور چونکہ ہمارے جو ملک کے مقتدر ہیں، جب وہی ان کو پسند کرتے ہیں، وہی ان کو آگے لے کے آتے ہیں، وہی ان کو سیکیور کرتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں، احتساب سے بچاتے ہیں، تو پھر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر ایک رونا رو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بدقسمتی سے۔ دوسری جانب جو اہم ایک پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے ظفر حجازی کے خلاف۔ ظفر حجازی ان کے خلاف پاناما جب جے آئی ٹی بنی تھی تو اس وقت یہ پتہ چلا تھا اس جے آئی ٹی میں کہ چودھری شوگر مل جو نواز شریف مریم نواز کی ہے، اس کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی گئی تھی۔ بطور ایس سی سی پی ہیڈ کے انہوں نے جو اس میں ٹیمپرنگ کر کے شریف خاندان کو فائدہ پہنچایا تھا۔ پرانی تاریخوں پر کمپنی کے معاملات، رجسٹریشن اور یہ چیزیں کی گئی تھیں۔ اب وہ بری ہو گئے ہیں عدالت میں۔ 2017 سے ان کے خلاف یہ کیس چل رہا تھا۔ 6 سال بعد عدالت نے ایف آئی اے کی خصوصی عدالت نے ان کو بری کیا ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایس سی سی پی کے سابق چیئرمین ظفر حجازی کو شریف خاندان کی زیر ملکیت شوگر ملز کے ریکارڈ میں چھیڑ چھاڑ کے الزام میں 6 سال قبل درج کیے گئے مقدمے سے بری کیا گیا ہے۔
ایف آئی اے کی خصوصی عدالت نے ظفر حجازی کو الزامات سے بری کیا اور فیصلہ دیا کہ ایف آئی اے ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ جب ایف آئی اے شہباز شریف کے خلاف جو کیس تھا اس کو انہوں نے ختم کروا دیا تو پھر ظفر حجازی تو انہی کا تھا۔ ایف آئی اے نے ظفر حجازی کے خلاف جولائی 2017 میں شریف خاندان کی چودھری شوگر مل سی ایس ایم لمیٹڈ کی انکوائری کی بندش کو بیک ڈیٹ کرنے کے الزام پر مقدمہ درج کیا تھا۔ یہ مقدمہ سپریم کورٹ کے حکم پر درج کیا گیا تھا، جبکہ پاناما پیپرز کیس کے 3 رکنی عمل درآمد بینچ نے جے اے ٹی رپورٹ پر کارروائی کی تھی۔ جولائی 2017 میں سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں ایف آئی اے نے بتایا کہ ظفر حجازی سے شوگر مل کا ریکارڈ حاصل کیا اور زبانی طور پر ایس سی سی پی کے عہدیداروں مابین فاطمہ اور علی عظیم اکرام کو عابد حسین اور طاہر محمود کی موجودگی میں مل کے تحقیقات کی بندش کو بیک ڈیٹ کرنے کا حکم دیا۔ گواہان بھی اس وقت شامل کیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 14 جنوری 2023 کا نوٹ 29 جون اور 30 جون 2016 کو ایس سی سی پی کارپوریٹ سپرویژن ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر طارق احمد سے تیار کیا اور انٹرنل آڈٹ اینڈ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر ماہین فاطمہ کو ای میل کے ذریعے ارسال کیا۔ اس لیے ایف آئی اے نے ظفر حجازی کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 466 اور 471 کے تحت فوجداری مقدمہ درج کیا فورجری کا۔ تاہم جرا کے دوران ماہین فاطمہ نے اعتراف کیا کہ ظفر حجازی نے کبھی بھی ان پر سی ایس ایم فائل بند کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا۔ اس سے قبل مارچ 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ظفر حجازی کی بریت کی درخواست کو خارج کر دیا تھا۔ درخواست میں ظفر حجازی نے الزام لگایا کہ ایس سی سی پی کے عہدیدار ماہین فاطمہ، طارق احمد، علی عظیم، طاہر محمود اور عابد حسین اس کیس میں مبینہ طور پر ملوث تھے اور انہوں نے خود کو بچانے کے لیے ان پر جھوٹا الزام لگایا۔ مئی 2017 میں ظفر حجازی نے انکشاف کیا تھا کہ سپریم کورٹ رجسٹرار نے انہیں واٹس ایپ کال کر کے ہدایت کی کہ بلال رسول کا نام جے آئی ٹی کے لیے ایس سی سی پی کے پینل میں شامل کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے نواز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کے لیے ایف آئی اے، نیب، ایس سی سی پی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایم آئی اور آئی ایس آئی کے سے نام طلب کیے تھے۔ مقدمہ 10 جولائی 2021 کو درج ہوا تھا اور انہیں 21 جولائی کو حراست میں لیا گیا تھا۔ اب انہیں ایف آئی اے چونکہ ناکام ہو گیا، ایف آئی اے نے اب تو کوئی ان کے خلاف اور یہ وہ بھی انتظار کرتے رہے، کیس کو لٹکاتے رہے جب رجیم چینج ہوا اور جب حچیمہ کے خلاف مقدمات درج ختم ہو گئے، توقیر شاہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں بری ہو گیا، مشتاق سکھیرا سانحہ ماڈل ٹاؤن میں بری ہو گیا، تو پھر ان کو بھی ریلیف دیتے دیتے معاملہ یہاں تک پہنچا اور اب ایف آئی اے ناکام ہو گیا ہے۔ اور وہی جیسے عزیر بلوچ کے کیسز میں سندھ پولیس ناکام ہو جاتی ہے، سندھ پروسیکیوشن۔ دوسری جانب منشیات کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر کو جرمانہ عائد کر دیا ہے ہائی کورٹ نے۔ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر مخدوم شہاب سمیت 3 ملزمان پر منشیات کیس میں عدالت نے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈویژن بینچ نے اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ایفیڈرین بھی باقاعدہ منشیات ہے، جس پر عدالت نے ایفیڈرین کوٹا الاٹمنٹ اور مبینہ اسمگلنگ کیس میں 3 ملزمان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر مخدوم شہاب الدین، سابق ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر اسد حفیظ اور مرکزی ملزم انصر فاروق چودھری پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ عدالت نے مخدوم شہاب الدین، سابق ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر اسد حفیظ ایفیڈرین کوٹا حاصل کرنے کے فروخت کرنے والے الزام انصر فاروق چودھری کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ تینوں ملزمان کے خلاف اینٹی نارکوٹکس فورس نے 11 اکتوبر 2011 کو ایفیڈرین اسمگلنگ کا مقدمہ درج کیا تھا۔ ملزمان نے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ ایفیڈرین منشیات نہیں ہے، لہذا مقدمہ خارج کر کے بری کیا جائے۔ دوسری جانب انسداد منشیات عدالت نے ان کا جو کیس تھا وہ انسداد منشیات عدالت میں پینڈنگ ہے۔ انہوں نے درخواست دائر کی کہ ایفیڈرین منشیات میں نہیں آتی، اس وجہ سے مقدمہ خارج کیا جائے۔ عدالت نے ان کی درخواستیں بھی خارج کر دیں اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ دوسری جانب انسداد منشیات عدالت نے تمام 8 ملزمان کو گواہان کے بیان کے لیے 14 نومبر کو طلب کر لیا۔ آئندہ سماعت پر 4 وعدہ معاف گواہوں کے بیان بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ ملزمان میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور علی موسیٰ گیلانی بھی شامل ہیں۔ اب یا تو ان کو اس طرح ریلیف نہیں دیا جا رہا جو نون لیگ کو دیا جا رہا ہے، تبھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ جیسا لیول پلینگ فیلڈ مانگتی ہے اور بلاول زرداری بڑے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں، چونکہ یہ بھی لاڈلے ہیں تو وہ آج کل بڑے گلے شکوے کر رہے ہیں جناب کہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ایک ہی طرف آپ کی ساری شفقتیں ایک ہی طرف ہیں اور ہم رہ گئے، حالانکہ ایک ہی کشتی کے ہم مسافر تھے اور ہم نے مل کے ہی عمران خان سے اس وقت چھٹکارا حاصل کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق صدر لاہور ہائی کورٹ نے سابق صدر
جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جو جن کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے، مرحوم ہو چکی ہیں، ان کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اور یہ فیصلہ 13 جنوری 2020 کو آیا تھا۔ سوموار کا دن تھا 13 جنوری 2020۔ لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس مظاہر نقوی کی سربراہی میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو اس وقت جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی سربراہی میں جسٹس امیر بھٹی جو اس وقت چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اور جسٹس مسعود جہانگیر صاحب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ یہ 3 رکنی بینچ تھا۔ 2019 کے دسمبر میں 17 دسمبر 2019 کو ان کو سزا سنائی گئی تھی، اور 6 سال تک چلنے والا جو سنگین غداری کیس تھا اس میں 2-1 کی اکثریت سے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ انہوں نے پہلے سے چیلنج کیا ہوا تھا اس خصوصی عدالت کو، جیسے اب سائفر کا مقدمہ ہے تو عمران خان نے سائفر کی خصوصی عدالت کو چیلنج کر رکھا ہے، وہاں بھی خصوصی عدالت کو چیلنج کیا ہوا تھا، اتنے میں سزا سنا دی گئی، اور وہ فیصلہ پہلے سے چیلنج تھا۔ تو جسٹس مظاہر نقوی نے ایک دبنگ فیصلہ دیا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اب چونکہ مین فیصلہ آ گیا تو اب آپ کی درخواستیں غیر مؤثر ہو گئی، انہوں نے کہا جو چیز شروع سے ہی اللیگل ہے تو وہ آگے جا کے لیگل نہیں ہو سکتی، پوری کارروائی کو ختم کر دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے کہا کہ کرمنل لا اسپیشل ترمیمی ایکٹ 1976 کی دفعہ 9 کو کالعدم قرار دیتے ہوئے قرار دیا آرٹیکل 6 کے تحت ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چونکہ انہوں نے ان کے پر مقدمہ چلایا تھا 3 نومبر 2007 کی جو ایمرجنسی تھی، اور آرٹیکل 6 میں ترمیم آئی تھی 2010 میں 18ویں ترمیم میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس پر ماضی کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ مختصر فیصلے میں خصوصی عدالت کی تشکیل اور پرویز مشرف کو سنائی گئی سزا کو بھی کالعدم قرار دیا تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے اشتیاق خان صاحب، اس وقت وہ وفاقی حکومت کی جانب سے پیش ہوئے تھے جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ 24 جون 2013 کو کابینہ اجلاس کے حوالے سے خصوصی عدالت کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، لیکن اس اجلاس کے ایجنڈے پر عدالت کی تشکیل نہیں تھی۔ یہ سچ ہے کہ خصوصی عدالت کا قیام کابینہ کی منظوری کے بغیر ہوا تھا، کیونکہ پرویز مشرف کے خلاف کیس دائر کرنے کا معاملہ کبھی کابینہ ایجنڈے کے طور پر پیش نہ ہوا۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ 8 مئی 2018 کو خصوصی عدالت کے ایک جج کی تقرری کا معاملہ کابینہ میں زیر بحث آیا۔ 21 اکتوبر کو جسٹس یاور علی ریٹائر ہو گئے اور خصوصی عدالت پھر تحلیل ہو گئی، لیکن وزارت قانون کی جانب سے دوبارہ جج تعینات ہونے پر خصوصی عدالت نے کام شروع کیا، تاہم ایف آئی اے نے پرویز مشرف کے خلاف انکوائری مکمل کر لی۔ وفاقی وکیل کے مطابق ایف آئی اے کی 20 سے 25 افراد پر مشتمل ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس نے انکوائری مکمل کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اس میں سے کتنے لوگ ٹرائل میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ صرف سیکرٹری داخلہ ٹرائل میں پیش ہوئے، ایف آئی اے ٹیم کا کوئی رکن پیش نہ ہوا، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ پھر انکوائری کی کیا قانونی حیثیت ہے جب وہ عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ بات تو الزامات کی، اس کو ثابت کرنے کے لیے گواہان شامل ہیں، ہم ضمناً پوچھ رہے ہیں جو لسٹ آپ نے لگائی ان میں سے کتنے گواہان عدالت میں پیش ہوئے۔ وفاقی حکومت نے سیکرٹری داخلہ کو شکایت درج کروانے کی ہدایت کی۔ عدالت نے قرار دیا کہ آئین میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم صدر مملکت کے نام پر کوئی بھی سمری تیار کرے گا، وزیر اعظم چاہے تو وزارت خود رکھ کر سمری بھجوا دے یا کابینہ سمری وزیر اعظم کے ذریعے صدر کو بھجوائے۔ اشتیاق خان نے موقف اپنایا کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کو نیا نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے تھا یا پرانے نوٹیفیکیشن کی تصدیق کرتی۔ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 6 میں معطلی اعانت اور معطل رکھنے کے الزامات شامل کیے گئے۔ مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے کہ ضیاء الحق نے کہا تھا کہ آئین کیا ہے، 12 صفحات پر مبنی کتاب ہے، اس کتاب کو کسی بھی وقت پھاڑ کر پھینک دوں، یہ آئین توڑتا تھا، ایمرجنسی تو آئین میں شامل ہے۔ مشرف کے خلاف ریمارکس دیے مظاہر نقوی نے۔ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو حکومت ایمرجنسی لگا دے تو کیا اس حکومت کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ چلے گا؟ ایمرجنسی لگائی جائے گی تو پھر اس کا تعین ہوگا کہ کیا ایمرجنسی آئین کے مطابق لگی یا نہیں۔ سلسلہ چل گیا تو جس کو جو چیز مناسب لگے گی وہ وہی کرے گا۔ خیر، انہوں نے فیصلہ دیا اور فیصلے میں اس عدالت کو ہی کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اب جو سزا کے خلاف اپیلیں تھیں وہ، اور یہ جو اپیل تھی یہ بیسیکلی سینئر وکلاء کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ یہ جو خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ یہ درست نہیں ہے، اس پر اپیلیں دائر ہوئی تھیں۔ اب سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کے خلاف قائم کردہ خصوصی عدالت ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی لارجر بینچ 10 نومبر جمعہ کو سماعت کرے گا۔ اس بینچ میں منصور علی شاہ ہیں، امین الدین خان ہیں اور اطہر من اللہ ہیں، یہ 4 رکنی بینچ ہے۔ اور جو پرویز مشرف کو سزائے موت دینے والی خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دینے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔
خصوصی عدالت ختم کرنے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست گزاران نے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس میں درخواست گزار تھی۔ پاکستان بار کونسل حافظ عبد الرحمان انصاری اور توفیق آصف نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ بیسیکلی یہ متاثرہ فریق نہیں تھے، وفاقی حکومت نے اپیل دائر نہیں کی تھی، 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، اور وہ اب جج صاحب مظاہر نقوی صاحب اس وقت خود ان کے خلاف شو کاز نوٹس جاری ہو چکا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو کس طرف لے کے جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ معاملہ گمبھیر ہوگا، تبھی 4 رکنی بینچ بھی بنایا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔